اپنے بچوں کے لیے روزگار یا اپنے گھر کے لیے چھت بناتے ہیں تو آپ کچھ عرصے کے بعد 1 سال کے بعد کہیں کہ نہیں جی اب تو یہ ہم نے 160 فٹ پہ کرنا ہے، پھر آپ کہیں کہ ہم نے یہ 300 فٹ پہ کرنا ہے۔ جن لوگوں نے اس ابتدائی قانون کی خلاف ورزی کیا آپ اس کو مسمار کریں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن انفارچونیٹلی ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا جو ایلیٹسٹ لوگ ہیں، جو اشرافیہ کے لوگ ہیں۔ ابھی بھی ہمیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سیکشن 4 لگا ہے، ہماری تحریک کو یا ہم جیسے لوگوں کی بات کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ جناب ان ہوٹل والوں کے ہوٹل بچانا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اندرون خانہ حکومت نے اور بیوروکریسی نے ان ہوٹل کے مالکان کے ساتھ ڈیل کر لی ہوئی ہے کہ ہم آپ کے ہوٹل نہیں گرائیں گے، جن کو گرنا چاہیے، اور ان لوگوں پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، جو دیہڑی دار ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور اپنی آبائی باپ دادا کی زمین کے اوپر وہ گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین مسئلہ ہے کہ مری میں شملاتی جو رقبہ ہے، لوگوں کی زمین ہے باپ دادا کی، صدیوں سے وہ اس کے آنرز ہیں، اس کے اوپر ٹرانسفر کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ دنیا کے کس قانون کے تحت ہوتا ہے کہ کسی کی آبائی، اب دیکھیں ان کے آبائی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا سولوشن قانون کے اندر موجود ہے، کورٹ کے اندر موجود ہے، لیکن ان کی زمین کو ٹرانسفر ہونے پر پابندی لگانا یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور میں یہ درخواست کروں گا کہ سپریم جوڈیشری کو کہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور ایک ایسا جو ہے ورکیبل پلان جو ہے وہ مری کے لوگوں کو دیں کہ وہ اپنی آبائی زمینوں کے حق سے محروم نہ رہیں۔ ایک اور اہم ترین بات ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی illogical اور بڑی مضحکہ خیز ہے، وہ جیکا گلی بازار ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں جن کا تعلق مری سے ہے، اور میں انتظامیہ کو یہ جانوانا چاہتا ہوں کہ مری میں جب آپ نے کہا کہ وہاں پہ ایک پارکنگ پلازا بنایا جائے گا مری میں ٹریفک کا فلو کے لیے، اگرچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 10 منزلہ ہوٹل بنے، اگر ایک ہوٹل کے 140 کمرے ہیں تو اس کے پاس 140 کمروں کی پارکنگ ہونی چاہیے۔ وہ آپ نے قانون کی عملداری نہیں کی، اور یہ بھی میں ایک بات گلی میں جانے سے پہلے یہ بات کرتا چلوں کہ مری میں جو ہوٹل کی غیر قانونی تعمیرات اگر کوئی ہوئی ہے تو کیا انتظامیہ اس وقت ستو پی کے سوئی بھی تھی؟ آپ کیوں نہیں ان بیوروکریسی کو جنہوں نے اربوں روپے یہاں سے رشوت کی مد میں لے کر یہ غیر قانونی تعمیرات بنوائیں، سب سے پہلے تو ریاست کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے ان کے خلاف ایکشن لینا، آپ ان پر تو ایکشن لیجئے تاکہ ہم جیسے لوگوں کو یہ تسلی ہو کہ آپ قانون پر عمل درآمد چاہتے ہیں، آپ محض ایک غیر قانونی تعمیرات کا جو ہے وہ بہانہ کر کے مقامی لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ان بیوروکریسی کے خلاف لیں، آپ ان کے نیب اور بڑے کام کرتی ہے، حکومت اور بڑے کام کرتی ہے، سیاسی بنیادوں پہ آپ جائیے اور دیکھیے کہ بیونڈ دا مین ایسٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ٹی ایم اے میں جو لوگ ملازم رہے، جو لوگ وہاں کے آفیشل رہے، جن کے پاس قانونی اختیار تھا، ان کی تنخواہ کا اور ان کے سورس آف ارننگ کا پتہ کیجیے اور پھر دیکھیے کہ ان کے پاس جائیدادیں کتنی ہیں، ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، وہ پیسہ کہاں سے آیا۔ وہ صرف اور صرف مری میں غیر قانونی تعمیرات کروا کر اس کنائیونس کر کے اس میں ملی بھگت کے ساتھ اربوں روپے لوگوں نے کمائے۔ پہلے تو ان کے خلاف تو ایکشن لینا حکومت، پھر مقامی لوگوں کے ہوٹلوں کی طرف آئے۔ ایک بات جیکا گلی بازار کی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ پارکنگ کے لیے ہم نے پلازا بنانا ہے، ہم نے اس وقت بھی اس کے اوپر لکھا اس پلازے کو، اب دیکھیے کتنی نان سیریس بات ہے کہ آپ نے زمین کا ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ یہاں پہ ایک ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا۔ جب آپ نے وہ تاریخی بازار وہاں سے اکھاڑ دیا، ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کو متبادل کاروبار سیٹ کر کے دیا جائے گا، جو نہیں دیا گیا، اور اس پورے بازار کو مٹا کر وہاں پہ ایکسکیویٹر لگا کر پوری زمین کو کھود کے یہ لگ رہا تھا جیسے کشمیر پوائنٹ کا سلائیڈ کر کے نیچے زمین پہ آ جائے گی، اس کو آپ نے ایکسکیویٹر سے اور وہ جو مشینیں ہیں ان سے آپ نے اس کو جگہ کو اکھاڑا، پھر آپ نے ٹیسٹ کروایا اور آپ کو یہ رپورٹ دی گئی کہ یہ جگہ سوٹیبل ہی نہیں ہے کنسٹرکشن کے لیے۔ اب دیکھیے کہ اس سے زیادہ کوئی نیگلیجنس ہو سکتی ہے؟ حکومت وقت کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، اس بیوروکریسی سے پوچھنا چاہیے تھا، پھر اس جو سلائیڈنگ تھی جو وہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، اس سلائیڈنگ کو بھرنے کے لیے 2 ارب کے قریب مبینہ طور پر رقم لگی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بازار آپ نے اکھاڑ دیا، جگہ آپ نے ولنریبل بنا دی کہ کشمیر پوائنٹ اس میں بہ سکتا ہے، اور پھر کچھ بھی نہیں کیا اور 2 ارب روپیہ لگا کے اس جگہ کو آپ نے دوبارہ ریسٹور کیا۔ جب وہ جگہ آپ نے ریسٹور کی تو آپ اس وقت سڑک بنا لیتے، چوڑی کر لیتے، چونکہ بازار تو آپ نے اکھاڑ دیا تھا۔ اب بھی اگر آپ سڑک بنانا چاہتے ہیں تو بازار کی اس سائڈ کے اوپر آپ پیسہ لگا کر دیوار کھڑی کر کے آپ سڑک بنائیں۔ آپ ان غریب لوگوں کی دکانیں کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ ایک حل موجود ہے، اس کے پیرالل آپ ایک سڑک کو کھلا کر سکتے ہیں۔
آپ نہیں کر رہے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا بازار اکھاڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ڈیزائنز کچھ ہو رہے ہیں. آپ سڑک نہیں کھلا کرنا چاہتے, بلکہ آپ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا کے آپ اپنے لیے, میری جو شرافیہ ہے سیاسی اور جو بیوروکریسی ہے, وہ اپنے لیے کوئی وہاں پہ جگہ بنانا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بازار کو ختم, کسی اور کو فائدہ دینا چاہتے ہیں, کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں. نہیں تو آپ کے پاس متبادل جگہ موجود ہے, آپ سڑک دوسری طرف بنائیے. تو جگہ گلی کے ان غریب تاجروں کو وہاں سے ہٹا کے آپ اپنے لیے جگہ نہ بنائیے. وہاں پہ سڑک اگر کچھ کھلی کرنی ہے تو دوسری سائڈ پہ ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ معروضات ہیں, اور بھی ہمارے ایشوز ہیں. ہمارے پاس پانی نہیں ہے, بلک واٹر سپلائی آپ دیکھیے, اربوں روپے غریب قوم کے اس کے اوپر لگے, کوئی فائدہ نہیں, وہ رستے میں پائپ پڑے ہوئے. 3 حکومتیں اس کے بعد آئیں, کسی حکومت کے کانوں پہ جو نہیں رہے گی. ہم نے تحریک انصاف کے دور میں دیکھا کہ انہوں نے اس پہ بڑا شور اٹھایا کہ ہم اس کو کریں گے. جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اسی طرح ٹورزم ہائی وے, جس میں شاید خاقان عباسی صاحب کے دور میں بھی اس پر کام ہوا تھا, لیکن صداقت عباسی نے اس کو انیشیٹ کروایا, رستے میں پڑی ہوئی ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی فنڈنگ نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی جو مقامی ٹورزم کو ترقی دی, یعنی اسی مری بازار میں کون کون کے سارے لوگ اگر بننا چاہیں, آپ کوٹلی ستیاں کو ڈیولپ کیجئے, وہاں پہ سڑک کو بنائیے, وہاں پہ لوگوں کو اٹریکٹ کیجئے, نیا ٹورسٹ سپاٹ بنے, کیک بڑا ہوگا, سب کا حصہ اس میں ہوگا. لیکن انہی لوگوں کو ان کے آبائی گاؤں میں, ان کے دیہاتوں میں ان کی زندگی اجیرن نہ کی جائے. ہمارے لیے وہ بنیادی اقدامات کیے جائیں کہ ہمارے بچے پڑھ سکیں, ہم سکون سے رہ سکیں. ہمارے علاقے میں زراعت کو آپ ترقی دیں, لوگوں کو انیشیٹو دیں. چاہے کہ آپ یہ کریں, آپ ان لوگوں کی زندگی کو اجیرن نہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مری کے لوگ بڑے پرامن ہیں, لیکن ہماری ایک تاریخ ہے,